السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ تو آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 11، جس میں ہم سکون اور جزم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سکون جزم ایک ہی چیز ہے، چاہے اس کو سکون بول لیں جزم بول لیں۔ تو چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس لیسن میں دو چیزیں پڑھیں گے، ایک تو ہم جزم پڑھیں گے اور دوسری ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو جزم ہے جی، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے۔ اس کو یہ چھوٹی سی دال ہوتی ہے، اگر یہ دال جو ہے اس کو ہم جزم بولتے ہیں۔ اگر کسی حرف پر آ جائے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ دیکھیں، یہ تا جو ہے اس کے اوپر یہ جزم آ گئی ہے تو ہم اس کو اب ساکن بولیں گے، یہ ساکن ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج جزم کے حوالے سے بھی پڑھا جائے گا۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ جو جزم والا حرف ہوتا ہے نا، یہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ تا جو ہے یہ ساکن ہے، ساکن سے پہلے، جزم سے پہلے جو ہے وہ حمزہ متحرک ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے دوسرا حروف قلقلہ۔ جزم بھی انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ہی بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کو ادا کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جزم کا جو کچھ رہ گیا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ہی بتاؤں گی۔ تو حروف قلقلہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا، حروف مستعلیہ میں نے بولا تھا کہ ہر حالت میں یاد رکھنا ہے حروف مستعلیہ کو۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے یاد رکھنا۔ اسی طرح یہ حروف قلقلہ 5 ہے۔ تو حروف قلقلہ 5 ہے، اور ان حروف کو یاد رکھنے کا طریقہ پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ کہ آپ ان کا مجموعہ یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس کا مجموعہ ان حروف کا یاد کر لیں گے نا، تو یقین کریں آپ کبھی بھی ان حروف کو بول نہیں پائیں گے۔ تو یہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ کون کون سے؟ ریڈ کلر کا نشان لگایا انہوں نے، تو آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دیکھیں، قوف، تو، با، جیم، دال۔ اگر آپ ایسا یاد کریں گے تو بھول جائیں گے، اس لیے ان کو آپ مجموعہ میں یاد کریں۔ ان کا مجموعہ بن رہا ہے قطب جدن۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے صاف تو قطب جدن۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، قوف، تو، با، جیم اور دال، ان کا یہ مجموعہ ہے۔ پہلی بات تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور ان کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ قلقلہ، حروف قلقلہ ہیں اور 5 ہیں، ان کا مجموعہ یہ ہے۔ اب ان کے معنی کی طرف چلتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں۔ قلقلہ کے معنی ہے جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ چلے میں آپ کو آسان اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں تو۔ قلقلہ کے معنی ہوتے ہیں جنبش۔ جیسا کہ آپ ایک حرف ہے، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں کہ جیسے قوف ہے۔ اب قوف جو ہے، اس کا جو مخرج ہے نا، آپ نے اس کی طرف جانا ہے پہلے۔ ٹھیک ہے، تو قوف کا جو مخرج ہے، وہ مخرج سے جب یہ نکلتا ہے نا، یہ حرف نکلے گا تو پتہ کیسا نکلے گا؟ یہ ہلکی سی اس میں جنبش پیدا ہوگی، جیسا کہ حرکت پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پہ آواز لوٹے گی۔ ایک دفعہ ہو گیا نا، ہم نے آواز کو ادا کر لیا تو وہ صرف ادا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہوتی ہے اسی آواز میں کچھ پیدا ہونا، جیسا حرکت پیدا ہونا۔ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، ایسے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جیسے میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حروف قلقلہ کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کو ادا کیسے کرتے ہیں، ان میں جنبش پیدا کیسے ہونی، ان میں حرکت کیسے آنی ہے۔ جیسے آپ ایک گیند لیں مثال کے طور پہ، اور آپ وہ کسی دیوار پر پھینکیں، تو وہ دیوار پہ لگنے کے بعد، ٹھیک ہے، لگنے کے بعد واپس آئے گی۔ یہی بات ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ قلقلہ کے معنی ہے آواز جو ہے وہ نکل کر دوبارہ جو ہے واپس لوٹتی ہے۔ ٹھیک ہے، لوٹتی ہے، جنبش پیدا ہوتی، حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ حمزہ تو زبر اوت۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ذرا غور کریں، اوت اوت۔ ٹھیک ہے، یہ جو اوت دوسری آواز جو اس میں آ رہی ہے نا، لوٹ کر، جو اس کا اصلی مخرج ہے وہاں سے لوٹ کر پھر آ رہی، یہی قلقلہ ہے۔
بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ یہ ہیں 5، ٹھیک ہے، ان کے انہوں نے کلر دے دیے، یہ دیکھیں ریڈ کلر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا پورے، یہ دیکھیں یہ 5 ہیں اور انہوں نے 5 کے 5 دے دیے ہیں۔ ان میں ہم نے قلقلہ کو ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ آواز ایسے ہماری نکلے کہ محسوس ہو۔ میں آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گی پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ دوسرا ہم پھر چلتے ہیں جزم کی طرف۔ اب باقی جتنے بھی حروف ہیں ان قلقلہ کو چھوڑ کر جتنے بھی آپ کو حروف نظر آئیں ان حروف پر جزم ہو، ٹھیک ہے، اور وہ حرف جو ہیں وہ جزم جن پر آ جائے وہ ساکن ہو جائیں گے۔ اگر باقی حروف ساکن ہوں تو انہیں ہم نے مضبوطی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ان میں ہم نے جنبش پیدا نہیں کرنی، ان میں ہم نے حرکت پیدا نہیں کرنی، ان میں ہم نے آواز کو پیچھے لوٹ کر نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے، جیسا کہ حمزہ تا زبر ات، دیکھیں ات ایک دفعہ ادا ہوگی نا، یہ مضبوطی ہے، ٹھیک ہے، یہ جماؤ ہے، جم گئی یہاں پہ آواز، اسی کو ہم پڑھیں گے، یہی جزم ہے کہ جزم کو جب بھی پڑھیں تو اس کو مضبوطی سے پڑھیں، سوائے حروف قلقلہ کے۔ یہ 5 جو حروف ہیں ان کے سوائے، ان کو تو ہم نے پڑھنا ہی، جنبش سے ہے، حرکت سے ہے، آواز لوٹ کر آئے، اسی کو انہی کو تو قلقلہ بولتے ہیں۔ لیکن ان 5 حروف کے بغیر اگر یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ حرف ساکن نظر آ رہے ہیں، یہ جب ادا کریں تو پورے جماؤ کے ساتھ ادا کریں، بس یہی ہمارا لیسن تھا۔ اور حروف قلقلہ جو ہے ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، تشدد ہو تو اتنا ظاہر نہیں ہوتا، وہ آپ کو اگلے لیسن میں آپ کو بتاؤں گی میں۔ لیکن جیسے ہی یہ طوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ ساکن ہے طوا، تو یہاں پر جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے قلقلہ، مطلب حروف قلقلہ کی بات کر رہے ہیں، حروف قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ تو چلیں آئیں چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ حمزہ تا زبر ات، مضبوطی سے، جیسے میں نے آتے آپ کو مثال دی تھی، الحمد، لام ساکن تھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ال پڑھ لیا تو بس ال مضبوطی سے پڑھ لیا بڑے جماؤں کے ساتھ، اسی طرح ہم نے باقی پڑھنا ہے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، ٹھیک ہے، اور ان کو اب یہ دیکھیں یہ حروف ایسے ہیں جو قریب الصوت ہیں، ان کی آواز کافی ملتی جلتی ہے، جو کہ ہم نے پہلے لیسن میں بھی پڑھا تھا، تو یہ آپ نے کام نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ آپ اگلا لیسن پڑھ رہے ہوں تو پچھلے جتنے بھی ہیں اسے بھول جائیں۔ تو بڑی مہربانی ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، یہ تا ہے یہ طوا ہے، ٹھیک ہے، تا اور طوا میں فرق رکھنا ہے، یہ زا ہے یہ دال ہے، تو ان چیزوں کا آپ نے جو قریب الصوت ہم نے پڑھے ان میں فرق رکھیں پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ قلقلہ کریں گے ہم۔ حمزہ طوا زبر ات، حمزہ طوا زیر ات، حمزہ طوا پیش اوت، ات ایت اوت، ٹھیک ہے، یہ قلقلہ ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، حمزہ دعا زبر عد، ٹھیک ہے، اب دعا ہے تو دعا کو ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ دعا زیر عید، حمزہ دعا پیش اد، عد عید اد، ٹھیک ہے، حمزہ تھا زبر اس، حمزہ تھا زیر اس، حمزہ تھا پیش اس، اس اس اس، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ صاد زبر اس، صاد کو موٹا پڑھیں، حروف مصعلیہ ہیں، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ دال زبر اد، یہ دیکھیں دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کو ہم نے اد نہیں اد ایسے کر کے پڑھیں، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر عید، حمزہ دال پیش اد، اد عید
اد، حمزہ دعاد زبر عد، حمزہ دعاد زیر عد، حمزہ دعاد پیش اد، عد عید اد، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلا لیسن، اس کا اگلا حصہ اگلے لیسن میں، اگلی مشق میں. تو انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.